السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن سے دین اسلام کیا ہے؟ ہمارے یہاں جو روایتی طور پر مشہور ہے، کیا ویسا ہی کچھ ہے یا اللہ اس کی کوئی تشریح دے رہا ہے، کوئی اللہ اس کی تفصیل دے رہا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ جو حکم دیتا ہے اس کی تفصیل بھی دیتا ہے، ورنہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہوتا وہ۔ اس لیے جب اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے تو دین اسلام کیا ہے وہ بھی بتائے گا۔ میں زیادہ آیتوں میں جانا نہیں چاہوں گا، ایک ہی آیت سے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ نمبر 5 سورہ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 5 کی 3۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم سے بتاؤں گا، اور اس کے بعد آخر میں اس کی وضاحت کر دوں گا کہ یہ دین اسلام آج کس طرح نافذ ہو سکتا ہے، یہ آیت آج کس طرح ہدایت دے کر ہمیں اس کی طرف لا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ۔ حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، اور گلا گھوٹنے سے مرا ہوا، اور چوٹ کھا کر مرا ہوا، اور گر کر مرا ہوا، اور سینگ مارا ہوا، اور جس کو درندے نے کھایا ہو مگر جو تم نے ذبح کر لیا، اور حرام کیا گیا جو تھانوں پر تھانوں لکھنا چاہیے تھا، پرستش گاہوں پر ذبح کیا گیا، اور یہ کہ تم تیروں سے پانسے ڈال کر تقسیم کرو، یہ گناہ ہے۔ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ پھر جو بھوک میں لاچار ہو جائے لیکن مائل نہ ہو گناہ کی طرف، اس کے لیے گنجائش ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ وہ روایتی ترجمہ جس میں ایک تو یہ کھانا پینا حرام قرار دے رہے ہیں کہ کیا نہیں کھانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیل بھی دے رہے ہیں کہ گلا گھٹا ہوا، چوٹ کھایا ہوا، پھر پاسے وغیرہ سے بھی منع کرے اور کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ گناہ ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تو یہ صرف کھانا پینا اس طرح سے چھوڑ دینا، ایسا کر لینا، اس سے کوئی کافر مایوس ہوا ہے تو اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اس سے تو کبھی کافر مایوس نہیں ہوتا، کہتا ہے بھائی تم جو مرضی ہے کھاؤ پیو، جو مرضی ہے جس طرح سے کرو، کافر کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ اس سے مایوس ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر نعمت پوری کر دی۔ تو دین مکمل کیا صرف کھانے پینے میں ہو جاتا ہے؟ ایسا دین، اس سے تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا، کھاؤ پیو عیش کرو، اس کے بعد جھوٹ بولو، مکاری کرو، فراڈ کرو، ناپ تول میں کمی کرو، کچھ بھی کرو، ساری آزادی مل جاتی ہے۔ اور پھر بتا رہے کہ جو بھوک سے لاچار ہو جائے اور گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اب یہ صرف کھانے پینے کا ہی نظام ہے، تو اس لیے بھوک سے لاچار ہو کر اس کا مطلب یہ چیزیں بھی کھا لے، تو کھانے پینے میں ہی سارا دین اسلام مکمل کر دیا۔ کیا واقعی ایسا کچھ ہے؟ آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، چھڑوایا گیا ہے تم پر، المیتۃ یعنی خاص مردنی، یہ مردار جانور کی بات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس میں لفظ جانور تو ہے ہی نہیں، یہ اللہ تم پر چھڑوا رہا ہے، حرمت علیکم تم پر چھڑوا رہا ہے، تو یہ انسانوں پر اللہ بتا رہا ہے۔ اور کیا چھڑا رہا ہے کہ سب سے پہلے مردنی، والدم اور خون بہانا، خون ریزی، الدمہ یعنی خون ریزی، ولحم الخنزیر، لحم کہا جاتا ہے پیوستگی کو، گوشت کو بھی اس لیے لحم کہتے ہیں کہ اس کے ریشے ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں، اور خنزیر سڑا ہوا یا جو ناکارہ ہو جائے، جس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اسی سے کینسر کا مرض جب زخم اختیار کر جاتا ہے تو اس کو بھی خنازیر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر الخنزیر یعنی لحم الخنزیر کر کے کہا گیا، تو یہ جو لحم الخنزیر ہے، ناکارہ، خاص ناکارہ پیوستگی، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اہلیت اختیار کرتے ہو غیر اللہ کے لیے اس کتاب کے ذریعے۔ اس کے بعد آ رہا ہے والمنخنقۃ، جس کا انہوں نے کہا گلا گھوٹنے سے مرا ہوا۔ یہ ایسا ہے کہ جہاں آپ کا دم گھٹے، گلا گھوٹ کر مارا نہیں جا رہا کہ کسی کا گلا دبا دو اور اسے جان سے مار دو، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ نظام اور سسٹم کی بات ہو رہی ہے، کردار سازی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کیا کچھ چھڑوا رہا ہے، کیا کچھ کردار سازی میں، جہاں دم گھٹتا ہو، گلا گھٹتا ہو، گلا گھوٹ سے مرا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح والموقوذۃ، جو چوٹ کھا کر مرا ہوا، انہوں نے کہا دیا بلکہ چوٹ کھا کر مرنا اس کو نہیں کہیں گے، طاقت سے جو دماغ معاف ہو جائے، اور ال لگا دیا، یعنی خاص طور پر کہہ دیا کہ ال کر کے ایک مخصوص کر دیا، تو مخصوص اس طرح سے جو طاقت سے دماغ معاف ہو جائے۔ والمتردیۃ، اب انہوں نے گر کر مرا ہوا کر دیا، حالانکہ رد اس کا مادہ یہاں پر بھی، اور جو تم رد کر دیتے ہو، یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاابالی سے تباہی میں گرنا۔ جب آپ رد کرتے ہیں تو لاابالی پن کی وجہ سے رد کرتے ہیں، سمجھ کر تو کوئی رد نہیں کرتا، سمجھنے کے باوجود رد کرتا تو وہ تو کافر اور مشرک ہے ہی پکا۔ لیکن
یہاں پر کیونکہ سمجھنے والوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ ایسے افراد جنہوں نے اسے رد کر دیا، تو کیونکہ لاؤبالی پن سے رد کرتے، تو لاؤبالی سے جب رد کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے، تباہی میں گرتے، تو رد کر کے تباہی میں گرنا۔ والنطیحۃ، جس کا انہوں نے سینگ مارا ہوا کر دیا، النطیحۃ یہاں بھی ایک یعنی الف لام کے ساتھ اس کو مخصوص کیا گیا ہے، تو یہ ہوتا ہے شدید مصائب سے مارنا، یعنی اتنے مسائل کھڑا کر دے کہ اس سے آپ کو مار دیا جائے۔ وما اکل السبع، اور جو تم حاصل کر کے برتتے ہو خاص متعدد طریقہ کار، السبع کر دیا گیا نا، جو متعدد طریقہ کار، سبع متعدد کو کہا جاتا ہے، تو سبع اسی مادے سے متعدد وہ طریقہ کار جو حاصل کر کے برتتے ہو، کیونکہ اس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ الا ما زکیتم، صرف جو تم نفوذ کرو، جو تم اپنے اوپر اس سے نافذ کر لو۔ یہ زال سے زکیتم ہے، زے سے نہیں ہے، ورنہ زکوٰۃ والا ہو جاتا تو وہ فروغ دینا ہوتا ہے۔ زال سے زکیتم ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو آپ فروغ دے رہے ہیں، جس کو آپ نافذ کر رہے ہیں اپنے اوپر، یعنی تیزی سے نافذ کرنا، صرف جو تیزی سے نافذ کر لے رہے ہو۔ پھر وما ذبح علی النصب، وما اور جو ذبح کٹ جائے، الگ ہو جائے، ذبح ہو جائے، یہ ضروری نہیں کہ چھری سے گردن کاٹنا ہو، بلکہ یہ کیونکہ کردار سازی کی اور اس کی بات چیت چل رہی ہے، نظام کی بات چل رہی ہے، تو یہاں جو ذبح کرنا ہے یہ الگ ہو جانے کے معنوں میں ہے۔ آپ اس کو یہ کہیں کہ کٹ کر الگ ہو جانا، یعنی آپ کسی پارٹی سے کٹ کر الگ ہو گئے یا کسی نظریے سے کٹ کر الگ ہو گئے، تو یہ ہے کٹنا، الگ ہونا۔ اور کس پر؟ النصب پر، یعنی خاص وہ ایک نشانی پر، ایک منصب پر۔ نصب ہے، منصب اس سے نکلا ہے، آپ کسی بھی منصب پر فائز ہوں، آپ چاہے گھر کے سربراہ کے منصب پر ہوں، چاہے آپ ملکی سربراہ کے منصب پر ہوں، یا کسی اور بھی منصب پر ہوں، منصب مختلف طرح کے ہوتے ہیں، تو جو تم الگ کر دیتے ہو یا جو تم کاٹ ڈالتے ہو خاص منصب پر۔ وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ جو تم تقسیم کرتے ہو سیدھے کھڑے ہونے پر۔ ازلام جو ظلم سے ہے، جس کا مطلب سیدھا کھڑے ہو جانا، یہ تیر وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، آج تو تیر کا زمانہ ہی نہیں ہے، تو اب تیر سے کون وہ کرتا ہے۔ اور یہ کہ تم تقسیم کر دو سیدھے کھڑے ہونے کو، اس کی تفصیل پھر میں وضاحت میں سمجھاؤں گا کہ تقسیم، سیدھے کھڑے ہو کر تقسیم کیا ہوتا ہے، کس طرح سے تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس کو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ذالکم فسقن، یہی کچھ بگاڑ ہے، یہ تمہارے لیے بگاڑ ہے، یہ سارا عمل بگاڑ کا ہے۔ اب آ رہا الیوم یئس الذین کفروا، تو یہ جو خاص دورانیہ ہے، جو یہ سسٹم بتائے کہ کس طرح سے کیا کچھ کرنا ہے، جب یہ دورانیہ آئے گا تو انکار کرنے والے لوگ مایوس ہوں گے، من دینکم، تمہارے نظام سے۔ یہاں سے واضح ہو گیا کہ بات یہ نظام کی چل رہی ہے، دین کی چل رہی ہے، کھانے پینے کی بات نہیں چل رہی ہے۔ تو انکار کرنے والے لوگ اس خاص دورانیے میں تمہارے نظام سے مایوس ہو جائیں گے۔ فلا تخشوہم، پس تم ان سے، ان کے خوف سے نہیں لرزو، واخشون، میرے خوف سے لرزو، مجھ سے لرزو، نہیں اللہ سے لرزنا چاہیے بجائے اس کے کہ لوگوں سے لرز رہے ہیں۔ یعنی آج امریکہ سے لرز رہے ہیں، یورپی اقوام سے لرز رہے ہیں، دولت مندوں سے، طاقتور جو ہے وہ کمزوروں کو دبا رہے ہیں، کمزور طاقتور سے لرز رہا ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لرزنا، خوف سے لرزنا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ جو خاص دورانیہ ہے، میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے نظام کو۔ یہ سارا کچھ جو بتایا یہ پورے نظام کی تعریف ہے، کہ یہ نظام جو ہے تمہارے لیے اس ایسے دورانیے میں مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، یعنی میں نے مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت۔ نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب ہے، اس قرآن کو ہی اللہ نعمت کہہ رہا ہے، اس سے بڑی نعمت ہی نہیں ہے۔ اسی نعمت میں تو آپ کو سارا کچھ کھول کر بتا دیا گیا، حکم دیا گیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کون سا نظام لانا ہے، کس طرح سے معاشرے کو بنانا ہے، کس طرح معاشرے میں اپنے کردار سے بھی واضح کرنا، اور مل جل کر معاشرے کی بنیاد کیسے ڈالیں گے، آپ ریاست کیسے قائم کریں گے، اور تنہا طور پر زندگی گزارے وہ کیسے کریں گے، تمام کچھ اس میں۔ اس لیے اس کو کہیے کہ میں نے مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے سلامتی والے ایک نظام کو۔ علیہ السلام کا دین ایک خاص سلامتی والا نظام، ایک خاص سلامتی والا نظام تمہارے لیے، اس میں میں راضی ہو گیا ہوں، اور وہ نظام کی پوری کوالٹی بتا دیا کیا کچھ ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو اضطرار میں ہو، اس کو آپ یہ کہہ رہے جو بے چینی میں ہو، اضطرار بعض لوگ نہیں سمجھتے، نہیں کہ بے چینی سی ہو یا انتہائی مجبور لاچار ہو جائے، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بے چینی ہوتی ہے۔ فی مخمصۃ، اور وہ کس میں ہوتا ہے؟ مخمصے میں ہوتا ہے، بھوک میں نہیں ہے، مخمصہ بھوک کو نہیں کہا جاتا ہے،
بلکہ وہ مخمصے میں یعنی جو فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کیا کچھ ہے، مخمصے میں بھی ہے اور اضطرار میں بھی ہے، یعنی مخمصے کی وجہ سے بے چین ہے، کوئی قوت فیصلہ کی کمزوری کے باعث جو فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کیا حق ہے اور کیا غلط ہے، اس کی وجہ سے جو بے چینی ہے۔ غیر متجانفن، علاوہ نقصان کے لیے حق سے تجاوز کرنا۔ جانف جنف سے اس کا ہے، جنف کا مطلب مائل ہونا نہیں ہے بلکہ نقصان کے لیے حق سے زیادہ بڑھ جانا۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ لِإِثْمٍ، نقصان دینے کے لیے، نقصان کے لیے ہوتا ہے۔ تو حق سے جو تجاوز کرتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس نقصان کے لیے حد سے تجاوز کرنے کے علاوہ ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ غفور الرحیم، رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ میں اس کا ایک بار پورا رواں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کو سمجھاتا ہوں۔ تم پر چھڑوایا جا رہا ہے خاص مردنی اور خاص خون ریزی اور خاص ناکارہ پیوستگی، اور جو اس الکتاب کے ذریعے غیر اللہ کے لیے اہلیت اختیار کرے، اور تمہارا خاص دم گھٹنا، اور طاقت سے تمہارا دماغ خاص طور پر معاف ہونا، اور تمہارا خاص لاابالی سے تباہی میں گرنا، اور تمہارا خاص شدید مصائب کی وجہ سے مارنا، اور جو متعدد طرح سے حاصل کر کے برتنا ہے، صرف جو تم تیزی سے نفوذ کرو، تیزی سے نافذ کر لو۔ اور جو النسب یعنی خاص منصب، اس کو آپ کھڑی ہوئی علامت بھی کہہ سکتے ہیں، نشانی علامت، عہدے کی علامت، اس پر الگ ہو جانا یعنی ذبح ہونا، اور یہ کہ سیدھے کھڑے ہونے پر تم تقسیم کرو، وہی بگاڑ ہے، یہ تمہارے لیے بگاڑ ہے۔ اس دورانیہ تمہارے نظام سے انکار کرنے والے لوگ مایوس ہوں گے، بس تم ان سے نہیں ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی میرے خوف سے لرزو، ان کی خوف سے نہیں لرزو، میرے خوف سے لرزو۔ اور اس خاص دورانیے کو تمہارا نظام تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے خاص سلامتی والے نظام کو میں راضی ہوا۔ بس جو مخمصے میں اضطرار میں ہو، یعنی جو فیصلہ کن صلاحیت نہیں رکھتا ہو، گمگوں کی حالت میں ہو اور اس میں بے چین ہو، لاچار ہو، علاوہ نقصان کے لیے حق سے تجاوز کرنا، بس بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آئیے دیکھیے کہ یہ کس طرح سے آج بھی نافذ ہو سکتا ہے، آج بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ انسانوں کی بنیادی طور پر کردار سازی کرتا ہے، کیونکہ جب باکردار لوگ ملیں گے جب نظام کی طرف جا سکتے ہیں۔ پہلے انفرادی عمل ہوتا ہے، کہ انفرادی عمل کے لیے سب سے پہلے اللہ نے کیا ہدایت دیا کہ تم پر خاص مردنی چھڑوائی جا رہی ہے۔ یعنی خاص مردنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو دوں کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب آپ انسان ہیں تو بحیثیت انسان کے، کیونکہ ہر انسان قابل احترام ہے، تکریم کا باعث ہے، تو آپ فوری طور پر اسے اٹھا کر اس کے علاج کی طرف توجہ دیں، اس کی جان بچانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو معاشرہ ایسا، خاص طور پر پاکستانی معاشرہ، پولیس کے خوف کی وجہ سے، بلا وجہ اپنا وقت ضائع کروانے کی وجہ سے، عدالتی نظام کا بڑا طویل ہو جانا، اور اس میں بھی فیصلے صحیح ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ رشوت ستانی بہت زیادہ ہے، لوگ ایک دوسرے سے نہ صرف رشوت کی وجہ سے بلکہ تعلقات کی وجہ سے بھی آگے پیچھے کر جاتے ہیں، تو ان تمام اس سے بچنے کے لیے وہ مجبوراً چاہتے ہوئے بھی مردنی اختیار کر لیتا ہے، جبکہ اسے نہیں کرنا تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جب یہ سب سے پہلے آپ کے اندر اتنی ہمت ہو جائے کہ آپ کے اندر سے یہ خاص مردنی جو ہے وہ چھٹ جائے، اس کے بعد عدم یعنی خاص خون ریزی، جس طرح ہمارے یہاں خاص طور پر کراچی میں ایک عرصے تک یہ رہا کہ جو بھی ایک پارٹی کا وفادار رہ کر اس سے ردگردانی کیا، اس سے الگ ہوا، اس کی مخالفت کیا، تو اسے جان سے مار دیا گیا۔ آج بھی ایسے بے انتہا لوگ ہیں، خاص طور پر گاؤں دیہات میں وڈیرے، چودھری، اور پاکستانی معاشرے میں تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں خان ہیں، کہیں وڈیرے ہیں، کہیں چودھری ہیں، تو یہ جتنے گاؤں دیہات کے جو سربراہان ہیں یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ جہاں ان کی کوئی مخالفت کرتا ہے وہ اسے جان سے مار دیتے۔ تو اس خاص خون ریزی کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، یعنی خاص پیوستگی، جو ناکارہ پیوستگی ہے تمہاری، خاص ناکارہ پیوستگی، یعنی آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم بھائی بھائی ہیں، ہم ایک امت والے ہیں، ہم ایک دین کے ماننے والے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، پڑوسی بھوکا ہے اسے پرواہ نہیں ہے، جسے بھائی کہہ رہے ہیں، دوست کہہ رہے ہیں، جس پر جان چھڑکنے کے لیے
آپ دعوے دار ہیں، وہ کس حال میں ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور ایسا کرونا کے دور میں خاص طور پر دیکھا ہے کہ بہت قریبی لوگ بھی جو اچھی خاصی حیثیت رکھتے تھے، جن کے پاس حیثیت نہیں تھی، ان سے بالکل کنارے کش ہو گئے، خبر بھی نہیں لیا کہ تم زندہ بھی ہو یا مر گئے۔ تو یہ جو ناکارہ پیوستگی ہے، اس کو بھی چھوڑنا ہے، یہ اللہ چھڑوا رہا ہے۔ یہ ہے پہلی کردار سازی۔ اور اس کے بعد اس کا آخری پہلو یہ دیا ہے کہ جو غیر اللہ کے لیے اس کتاب کے ذریعے اہلیت اختیار کرے۔ جو دعوے دار تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے، ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ غیر اللہ والا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ وغیرہ جو ہے سب غیر قرآنی عمل ہے، جس کا قرآن سے قطعی ثبوت نہیں ملتا، جو مروجہ چل رہا ہے، لیکن اس کتاب کا نام لے کر وہ لوگ اس کی اہلیت اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اہلیت اختیار کر رہے ہیں غیر اللہ کے لیے اس کتاب کے ذریعے، نام کتاب کا لے رہے ہیں، اللہ کے احکامات کا، اور تمام غیر اللہ کے کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے احل لغیر اللہ بھی۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ والمنخنقۃ، اب یہ اجتماعی طور پر آ رہا ہے کہ اب جب آپ نظام کی طرف آئیں گے، ایک تو پہلے یہ بنیادی کردار سازی ہو گیا کہ یہ کیفیتیں ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اب وہ آپ نظام ایسا نہ ہو کہ جس میں لوگوں کا دم گھٹے۔ جیسے ہمارے یہاں پولیس کا نظام ہے دم گھٹنے والا، کہ اگر کسی کو پکڑ لیا، وہ زبردستی رشوت لینے کے چکر میں کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی چارج لگا دیتا ہے، اور وہ اس سے پیسے ہٹنے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ کوئی تعلقات نکل آئے، یعنی کوئی سفارش نکل آئے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں نکلے تو اسے پریشان کرتے رہو۔ تو یہ جو دم گھٹنے والا معاشرہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ وہ جو طاقت سے دماغ معاف کر دینا، جو چوٹ کھا کر مارا کرے۔ ایک طاقتور آدمی ہے، مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ جیسے ہمارے پارٹی سربراہان بڑے طاقتور لوگ ہیں، اسی طرح یہ وڈیرے اور دوسرے بڑے سرمایہ دار جو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ایک ایس ایچ او بڑا طاقتور ہے علاقے کے لیے، تو اب وہ کیا کرتا ہے، بجائے انصاف کرنے کے، مظلوموں کا ساتھ دینے کے، ظالم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور وہ کرتا ہے کیا ہے کہ دماغ معاف کر دیتا ہے طاقت کی وجہ سے، یعنی اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ اگر کوئی جرم نہ بھی کیا ہو تو بیچارہ جرم قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، طاقت کے زور پر اس کا دماغ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جو گر کر مرا ہوا انہوں نے کیا، جبکہ گر کر مرنا نہیں، یعنی وہ جو رد کر کے، جو تم رد کرتے ہو اللہ کے احکامات کو، اس رد کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک تباہی آتی ہے۔ تو جو تم لا ابالی پن کی وجہ سے تباہی میں گر رہے ہو۔ اس کے بعد پھر جو انہوں نے کہہ دیا کہ سینگ مارا ہوا، جبکہ یہ شدید مصائب سے مارنا، جیسے آج مثال کے طور پر امریکہ جو ہے، جو اس کا مخالف ہوتا ہے اسے وہ شدید مصائب سے مارتا ہے، چاہے وہ عراق ہو، افغانستان ہو، یا فلسطین ہو، کوئی بھی ہو، یا دنیا بھر کے مسلمانوں، مسلم کمیونٹی کو خاص طور پر اسلاموفوبیا بہت زیادہ ہے، یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ سینگ سے مار رہے ہیں، یعنی بلا وجہ مصائب کا شکار کر کے اسے مارنا چاہتے ہیں، دبانا چاہتے ہیں، اپنا تابع رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ تو ایک موٹی موٹی باتیں اللہ نے واضح کر دیا، اس کے بعد بھی انسان ہے اور وہ مختلف حربے استعمال کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر جاتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ اور جو تم متعدد طریقہ کار حاصل کر کے برتتے ہو، خاص طور پر متعدد طریقہ کار اپناتے ہو، اس کو حاصل کر کے برتتے ہو، صرف جو تم نفوذ کرتے ہو، نہیں جو تم نافذ کرتے ہو، جو کچھ تم نے سوچا اپنے سوچ کی وجہ سے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ تم پلاننگ کرتے ہو، اس کی وجہ سے، اپنے حکومتی اداروں کی وجہ سے یا اپنے حکومتی سربراہوں کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جو متعدد طریقہ کار تم حاصل کر کے برتتے ہو۔ اس کے بعد پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جو تم منصب پر ہو، کسی نمایاں علامت پر ہو، النصب، اب صدر کے منصب پر ہیں، وزیر اعظم کے منصب پر ہیں، وزیر اعلیٰ کے منصب پر ہیں، گورنر کے منصب پر ہیں، یا آپ قومی یا صوبائی اسمبلی کے اراکین کے منصب پر ہیں، یا آپ کوئی انتظامی عہدے کے منصب پر ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، کچھ بھی ہو، تو جس منصب پر آپ موجود ہیں، جو آپ کا نمایاں نشان، آپ اس نمایاں نشان پر ہیں، اس کو آپ ذبح کر دیں، اسے آپ کاٹ رہے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر میں ایک بتاؤں کہ آپ ایک فرم کے سربراہ ہیں، وہ آپ کا منصب ہے کہ آپ اس سی ای او ہیں، اس کے سربراہ ہیں۔ ایک قابل شخص آتا ہے انٹرویو دینے نوکری کے لیے، تو کرتے کیا ہے، بجائے اس قابلیت والے کو رکھنے کے، کیونکہ ان کی سفارشیں پہلے سے ہوتی ہیں، تعلقات نکل آتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھتیجا، فلاں کا یہ، یا ہمارے جاننے والے، یا کسی نے بھاری رشوت دے دی ہو کہ بھائی 1 لاکھ 2 لاکھ مجھ سے لے لو، اس پوسٹ کو مجھے دے دو، تو وہ اپنے منصب کو ذبح کر کے دوسرے کو دے دیتے ہیں، حقدار کا حق مار کر کسی ظالم کو، چاہے رشوت لے کر
بھلے وہ باصلاحیت بھی ہو یا کچھ بھی ہو، کیونکہ باصلاحیت ہوتا تو ویسے ہی آ جاتا، اس کے لیے اس کو سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نہ اسے رشوت کی پیشکش کی ضرورت ہوتی۔ رشوت اور سفارش وہی لوگ کرواتے ہیں جو نااہل ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ، نااہل لوگ آگے کیسے آتے ہیں؟ جب جو لوگ منصب پر بیٹھے ہیں وہ اپنے منصب کو ذبح کرتے ہیں، جب وہ اپنے نمایاں علامات کو، اپنے نسب کو ذبح کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ جو تم انہوں نے کر دیا تیروں سے تقسیم کرتے ہو، تیروں سے تقسیم کی بات ہی نہیں ہے، یہ سیدھے کھڑے ہونے پر تم تقسیم کرو۔ اب یہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک جگہ جیسے پولیس میں یا فوج میں بھرتی ہو رہی، تو جو انسٹرکٹر ہے جو بھرتی کے لیے انٹرویو لے رہا ہے یا جو معائنہ کر رہا ہے، اب ہزاروں آئے ہوئے، ویکینسی 400-500 ہے اور 1000 افراد ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا جاننے والا کون ہے، میرا قریبی کون ہے، میرے تعلقات والے میں سے کون ہے، تو پھر وہ سیدھے کھڑے ہو کر تقسیم کر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ قابلیت ہے یا نہیں۔ تو یہ سیدھے کھڑے ہو کر تقسیم کرنا قرآن اندازی نہیں ہے۔ جہاں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اپنے مخصوص طور پر تمام جو اس کے جو کچھ بنایا جاتا ہے پروسیجر، اس کو رد کر کے اپنے لوگوں کو آگے لے کر آ جانا، تو یہ ہے سیدھے کھڑے ہو کر تقسیم کرنا۔ تو جب یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو اللہ کیا کہہ رہے کہ ذالکم فسقون، یہی تو تمہارے لیے بگاڑ ہے، وہی خاص بگاڑ ہے، یعنی یہ بگاڑ ہے۔ کس طرح کا بگاڑ ہے؟ فسق کہتے ہیں بگاڑ کو۔ تو یہیں سے بگاڑ شروع ہوتا معاشرے کا، جب معاشرتی نظام اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ بگاڑ ہوتا ہے۔ اور جب یہ بگاڑ ہوتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ ماننے والے کو کہا کہ یہ سب کو چھوڑ دینا، اور جب آپ چھوڑ کر اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے آپ کو ہدایت دی انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، جب اس پر مکمل عمل کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کا وہ نظام ایسا قائم ہوتا ہے کہ وہ دورانیات جس دورانی میں اللہ کا نظام قائم ہوگا، انکار کرنے والے لوگ تمہارے نظام سے مایوس ہو جائیں گے۔ آپ یہ کھانا پینا چھوڑ دیں، آپ نہ مردار کھائیں، نہ آپ خون بہتے والا کھائیں، نہ آپ سور کا گوشت کھائیں، نہ آپ غیر اللہ کے نام پر پڑھا ہوا کچھ کھا لیں، اور نہ اس طرح کے آپ سینگ سے گرا ہوا مارا ہوا، یہ ساری کوالٹی جو انہوں نے دے رکھا ہے روایتی ترجمے میں، اس پر آپ عمل کر کے سارا کچھ کر لیں، اس سے کیا بگاڑ ہو رہا ہے؟ معاشرے میں کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اپنا انفرادی بگاڑ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کیا کبھی بھی کافر مایوس ہوتا ہے؟ انکار کرنے والے لوگ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ لیکن جب یہ نظام ایسا آئے گا تو ایسے نظام سے انکار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو جائیں گے کہ اب ہماری دال نہیں گلنی ہے، اب الہ صرف اللہ ہے، لوگوں کی حاکمیت ختم ہو جائے گی، اللہ کی حاکمیت برقرار رہے گی۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم خوف سے نہیں لرزو، ان کے خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کا کیا کہے گا، نہیں امریکہ کیا کہے گا اور یورپ کیا کہے گا اور برطانیہ کیا کہے گا اگر ہم نے یہ نظام کر دیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے خوف سے لرزنا چاہیے۔ اللہ نے یہ حکم دیا، ہمیں اس طرح ہی ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے کردار کی بھی تشریح کرنی چاہیے، کردار کی بھی تصحیح کرنی چاہیے، اور اس معاشرتی نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوششیں بھی تیز کرنی چاہیے، جب جا کر ہوگا۔ تو اس طرح جب کچھ ہو جائے گا تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ خاص دورانیہ میں نے تمہارے لیے تمہارے نظام کو مکمل کر دیا۔ یہ ساری کوالٹی جب ہوگی تو یہ نظام جو آپ کا مکمل ہو جائے گا، جہاں یہ تمام صفات موجود ہوں گی تو یہ آپ کا نظام مکمل ہو جائے گا۔ اور اس کو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے؟ کیونکہ اللہ نے نعمت یعنی کتاب تو دے دیا ہے، اس کے اندر تمام تفصیلات موجود ہیں، حکم بھی ہے، تفصیل بھی ہے۔ تو جب آپ اس نعمت کو سمجھیں گے جو اللہ نے آپ کے اوپر مکمل کر دی ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی اللہ کی طرف سے، کوئی ہدایت نامہ نہیں آنے والا انسانوں کے لیے، تو انسانوں کے ہدایت نامہ یہ آخری ہے، اس لیے اللہ نے اس کو وہ نعمت کہا ہے جو تم پر مکمل کر دی گئی ہے، اب آگے نہیں آنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہو گیا تمہارے لیے ایک خاص سلامتی والے نظام کی۔ یہ اللہ نے خاص سلامتی والے نظام کی کیفیت بتا دی ہے کہ کیا کچھ ہوگا، اس کی کوالٹی بتا دی ہے، اس کے یعنی کہ تمام اسرار و رموز واضح کر دیا کہ کس طرح سے کیا کچھ ہونا چاہیے۔ تو جب آپ ایسا نظام نافذ کریں گے تو اس خاص سلامتی والے نظام سے تمہارے لیے اللہ راضی ہے۔ اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اضطرار میں ہو، یعنی کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ حق کیا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور وہ ایک مخمصے میں پھنسا ہوا ہے، بے چین بھی ہے کہ میں کس طرح اللہ کی بات کو سمجھوں اور اس پر عمل کروں، مخمصے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، بے چین ہے، اور
اس کا ارادہ یہ قطعی نہیں ہے کہ وہ حق سے تجاوز کرے، کیونکہ حق سے تجاوز کرنے کے علاوہ ہے، وہ غیر متجانفن، حق سے تجاوز کرنے کے علاوہ، کیونکہ حق سے تجاوز کرے گا تو ہوگا کیا، اسم یعنی نقصان ہوگا، تو نقصان کے لیے غیر یعنی حق سے تجاوز کرنے کے علاوہ ہو۔ اگر کوئی بے چین ہے، اضطرار میں ہے، اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، مخمسے میں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ نقصان کے لیے حق سے تجاوز نہیں کرے گا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قابل معافی ہیں۔ اگر وہ عمل نہیں کر پا رہے اس وجہ سے، ان کے اندر بے چینی ہے، ان کے اندر تڑپ ہے کہ ہم بھی اللہ کے نظام کو نافذ کر لیں، لیکن وہ مخمسے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے، متذبذب ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ حق سے تجاوز کرنے کے علاوہ وہ حق سے تجاوز بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو حق ان کو سمجھ میں آ گیا کم از کم اس سے وہ تجاوز بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس سے آگے بڑھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ وہ نقصان ہو جائے گا اگر آگے بڑھیں گے، تو اس نقصان کے لیے حق سے زیادہ بڑھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو صحیح رکھیں گے تو رحم سے حفاظت ہوگی۔ یہ تھی اس کی تشریح، اور آج کے دور میں کس طرح سے ہو سکتا ہے اس کی وضاحت بھی ہو گئی۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، کیونکہ میں مزید کچھ کہوں گا تو وقت بھی زیادہ طویل ہو جائے گا، یہ بھی ویسے کافی طویل ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے دین اسلام کی تشریح کہ اللہ کون سے دین اسلام پہ راضی ہوا، اللہ کی نعمت کیا ہے، کس طرح سے مکمل ہوا، اور اللہ نے کیسے کہہ دیا کہ تمہارا نظام آج تکمیل ہو گیا، اس کی پوری کوالٹی بتا دی، اس کا پورا طریقہ کار بتا دیا، اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے، اس کے نتائج کیسے آنا چاہیے وہ بھی بتا دیا، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے باوجود اگر مخمسے میں ہو لیکن بے چین ہو کہ ہم بھی اللہ کی بات کو کروا لیں، اور تم حق سے تجاوز کرنا نہیں چاہتے ہو، نقصان کے لیے حق سے تجاوز کرنا نہیں چاہتے ہو، تو پھر اللہ بھی رحم سے حفاظت کرنے والا ہے، نہیں اللہ تو آپ کو پھر بھی معاف کر دے گا، آپ کوششیں جاری رکھیں۔ لیکن اگر جان بوجھ کر سمجھ کر پھر بھی نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکتے، اللہ کی سزا سے بھی نہیں بچ سکتے، جس طرح آج مسلم دنیا سزا کا شکار ہے، عذاب مہین میں مبتلا ہے۔ پھر بھی کوئی تشنیگی رہ گئی تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔